بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے ایک خبر ہے جو کانوں کان چل رہی ہے، پیتو پیت نہیں چل رہی ہے، پیتو پیت بولی جا رہی ہے، وہ والا معاملہ ہے۔ اور وہ خبر کی حقیقت کیا ہے؟ خبر ویسے بڑی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ساری ڈسکس کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، کل کے کان کھڑے ہو گئے ہیں سارے مسلم لیگ نون کے لوگوں کے، کیونکہ کل ایک ملاقات ہوئی ترین صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ خبریں مارکیٹ ہو گئی کہ جناب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی آئی پی پی بھی بیچاری جڑی ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بغیر تو سیٹ نہیں کاٹ سکتی۔ مثال کے طور پہ میں سچی بات یہ ہے کہ لاہور کے اندر علیم خان صاحب کا حلقہ ہے، یہاں سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، اور کسی شبے کے بغیر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کسی لگی لپٹی کے بغیر بتا رہا ہوں کہ عبدالعلیم خان جو ہے نا وہ اپنے حلقے میں سیاست سے علیحدہ، یعنی سیاست ایک بات سے ہوگی نا، سیاست سے علیحدہ میرا خیال ہے کہ 15-20 ہزار ایسے لوگ ہوں گے جن کی مالی معاونت کی جاتی ہے، چاہے وہ ادویات کی صورت میں ہو، چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو، چاہے وہ ویسے معاوضہ لگاؤ کچھ بیوگان کا، لیکن وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ یہ محبت پریت پیار انہوں نے چلا آ رہے ہیں، آج کا نہیں آ رہا، کم از کم 2008 سے یا 7 سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ انہوں نے چلایا ہوا ہے، اور یہ سیاست سے بالکل ہٹ کے آپ کس کو ووٹ کریں گے یہ آپ کی مرضی، لیکن کیونکہ انہوں نے اپنا ایک طریقہ کار رکھا ہے، وہاں پر وہ لوگوں کو رجسٹرڈ کرتے ہیں اور اس حساب سے ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود علیم خان صاحب کو اس بات کا علم ہے، یا لاہوریوں کو پتا ہے کہ علیم خان نہیں جیت سکتے اگر مسلم لیگ نون اتھے ہاتھ ہلا نہ رکھے، یا وہاں پر وہ ان کو ایڈجسٹ نہ کرے۔ ایک سیریس میٹر ہے۔ لاہور میں 2 ووٹ ہے سر، ایک مسلم لیگ نون کا ووٹ ہے، ایک مسلم لیگ نون کے خلاف ووٹ ہے، ٹھیک ہے، اور جو خلاف ووٹ ہے وہ تتر بترے پائے، وہ کوئی نہیں سمجھ آ رہی کیڑے پاسے جا رہا ہے۔ اب علیم خان یا آئی پی پی کے جو بھی لوگ کھڑے ہوں گے ان کو، وہ تو نون لیگ کے خلاف بول ہی نہیں رہے، وہ تو عمران خان کے خلاف بول رہے، لہذا جو طریقے انصاف کا سپورٹر تھا اس کی سپورٹ تو یہ الیکشن کے حوالے سے اپنی گوا چکے۔ اب رہ گیا کہ جناب ان کے حمایتی، تو ان کے حمایتی اتنے نہیں ہیں کہ ان کو الیکشن جتا سکے، ٹھیک ہے، لہٰذا مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی کیا کہتے ہیں، پیار پریت محبت عشق دوستی دست پنجہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ بٹنا کی جوڑی والا کام کرنا ضروری ہے، تاکہ نون لیگ کہیں پہ ان کو ایڈجسٹ کر لے اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلی جائے۔ بجلی نے بھی لگایا جھٹکا مارتا، پتہ نہیں کی معاملہ تھا، لیکن باہر جب تک لائٹ آ رہی ہے تب تک تو بات کی جا سکتی ہے نا۔ اب یہ جو ہیں علیم خان صاحب، ان کا میں نے یہ اس لیے صرف ذکر کیا کیونکہ وہ آئی پی پی کے پریزیڈنٹ ہیں، اور میری نظر کے اندر جتنے بھی لوگ آئی پی پی کے اندر موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ کمپیٹنٹ اور سب سے زیادہ نون آدمی جو ہے نا، نون جانے جانے والے آدمی پاکستان کے لیول کے اوپر، وہ عبدالعلیم خان ہے یا پھر جہانگیر ترین ہے۔ ترین صاحب جو ہیں وہ بھی جانے جاتے ہیں ظاہر ہے، لیکن علیم خان سے زیادہ نہیں جانے جاتے، تو یہ ان کا حال ہے۔ تے کجا پائن اون چودھری تے کجا پائن کو دوجے، وہ سیڈا سوڈا دے لوگ اپنی طور پہ کوئی جو ہیں وہ 25-30 ہزار ووٹ کے مالک ہو سکتے ہیں، وہاں پہ دھڑے بندیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ان کو ایک پارٹی کی سپورٹ چاہیے تاکہ وہ الیکشن جیت سکے، یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے۔ اب کل ایک ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے بعد گفتگو شروع ہو گئی ہے، اور جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب اون چودھری صاحب نے کے لیے NA98 اور PP 105 یہ ہے حلقہ سمندری کا۔ بابر شہباز صاحب یہاں پہ 2 دفعہ MNA رہ چکے ہیں نون لیگ کے، اور ساتھ ہی ساتھ راؤ کاشف صاحب یہاں سے MP ہیں۔ راؤ کاشف کے بارے میں تو میں بہت کلیئر ہوں کہ اس جیسا محنتی، اس جیسا ایماندار، اس جیسا جانثار سیاسی کارکن میں نے نہیں دیکھا، نہ سر وہ دن ویکھدا جے، نہ وہ رات ویکھدا جے، نہ وہ دوپہر ویکھدا جے، لوگوں کے لیے، عام آدمی کی فلاح کے لیے او بھائی دوڑ لائی رکھتا ہے مسلسل، اور وہ الیکشن جیتے، وہ الیکشن نہ جیتے، دونوں صورتوں میں وہ عوام کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اب اگر فرض کرتے ہیں، یہ میں نے ہلکے سے اس لیے بتایا، باقی لوگوں کی بھی بات کی گئی ہے، ویسے میاں نے کمیٹی پات دی، کمیٹی کھیلنا شروع ہو گئے نا، کہ کمیٹی بن گئی جناب، ایاز صادق ہے اس میں، رانا ثنا ہے، سعد رفیق ہیں،
تو کمیٹی کھیڈو بیٹھ کے کہ جناب کمیٹی جائے گی, دیکھے گی, عوامی سروے کرائے گی, ٹوٹل کہانی چلاتی انہیں پڑھ کے میاں صاحب نے, وہ چلتی رہے گی اپنی جگہ پہ. لیکن یہ جو بات سامنے آئی ہے نا سر کہ جناب NN98, اور میں نے صرف اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں, یا PP 105 کا خاص طور پہ جہاں پہ راؤ کاشف صاحب ہیں, کہ اگر آپ وہاں پر مسلم لیگ نون کوئی ایڈوینچر کرنے جاتی ہے نا اون چودھری کو الیکشن لڑانے کے لیے, یا کوئی اس طرح نہیں ہے ہوں نا استادی بندہ لاندہ ہے, سر وہ پٹھی پڑے گی, بڑے خوفناک طریقے سے پٹھی پڑے گی, اور وہ ویو جو ہے نا وہ فیصل آباد پورے میں پھیل جائے گی. یہ میں ابھی آپ کو بتا دوں, یعنی فیصل آباد سے ریلیٹڈ جو ایریاز ہیں ان کی بات کرو. فیصل آباد شہر میں تو ظاہر ہے یا نون ووٹ ہے یا نون کے مخالف ووٹ ہے, تو یہ ایک بہت برا اثر جا رہا ہے. اس تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے, ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ علیم خان صاحب کی طرف سے یہ ایک جو ہے وہ میسیج آیا ہے, یعنی انہوں نے ایک جاری کیا ہے کہ جناب اسی کوئی نہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگتے پھر دے, لیکن میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ اس ملاقات کے بعد اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ ایک پینک ہے کہ پتہ نہیں یار ساڑھے لیڈر ساڑھے نہ کرن گے کی. کل میں ایک شادی کی تقریب میں تھا, اور اس شادی کی تقریب کے اندر مسلم لیگ نون کے ایک ایسے MPA میرے ساتھ بیٹھے تھے, لاہوری سے تھے وہ, جو ایک بار 30,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیتے ہیں, ایک بار 47,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیتے ہیں. میں لیڈ کی گل کر رہا, میں ووٹاں کی گل نہیں کر رہا ٹوٹل دی, اتنے کی لیڈ ماری تھی انہوں نے, ٹھیک ہے. تو وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا, میں کہا سر سناؤ کی حالات نے. انہوں نے کہا یار ہے جہو جی خبر آ رہی ہیں نا انج دی خبر آن گیا تو پھر تو یار مطلب اچھی گل تو نہیں. جنہاں لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا, آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو آگے لے کے بڑھے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور ایڈجسٹمنٹ نہ کریں. ہاں آپ نے کرنی کرانی کسی یعنی وہاں پہ کریں جہاں پہ آپ کا کینڈیڈیٹ تگڑا نہیں ہے. لاہور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا فیصل آباد میں بڑی میرا خیال ہے کہ غلط بات ہے. یہ اس شادی کے اوپر ڈسکس ہو رہا تھا. ایک چیز میں اور بتاؤں آپ کو کہ شادی کے اوپر جو ہے نا میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے گا کہ نہیں بنے گا, یہ ڈسکس ہو رہا تھا. اب وہ والا کام ختم ہو گیا کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے گا یا شہباز شریف بنے گا. یعنی لوگوں نے گالتے کرنی ہے نا, کوئی نہ کوئی گال کی تھی رہ دینے, تو وہ اس قسم کی گفتگو اب انہوں نے شروع کر دی ہے. بہرحال جو خبر میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا وہ خبر میں اب آپ تک پہنچانے لگا ہوں. اور خبر کا پہلے میں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ خبر مارکیٹ ہوئی کیسے ہے, یا اس خبر کو مارکیٹ کرنے کی وجوہات کیا ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے بارے میں یہ خاکسر کہا کرتا تھا کہ میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا, اور 21 اکتوبر کو آیا تو پھر لوگوں نو لگ پتہ گیا, ٹھیک ہے. لیکن وہ جو لگ پتہ گیا نا اس کے بعد اب میاں کو کاؤنٹر بھی تو کرنا نا کسی پاس سے. تو جھوٹ کی ایک فیکٹری ہوتی ہے جو میرا خیال ہے کہ ہر تیسرے چوتھے بندے کے اندر فٹ ہے, جو پولیٹیکل ورکر ہے, وہ اپنی خواہشوں کو خبر کا رنگ دے کے نا وہ باقاعدہ طور پہ مارکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ادروائز ایک یہ کیا کہتے ہیں علت موجود ہے. لیکن ایک جھوٹ کی فیکٹری ہے جو بڑے منظم انداز میں کام کرتی ہے, اور وہ PT کی طرف سے جاری کی گئی ہے. اب PT کو چونکہ نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر کچھ نہیں, جتنا رولا انہوں نے پایا ہے نا وہ سارا آرٹیفیشل ہے, ساری طوطا کہانی ہے جو کہ ٹویٹر کے اوپر چل رہی ہیں, جو فیس بک پہ چل رہی ہیں, جو واٹس ایپ گروپس میں چل رہی ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے گراؤنڈ کے اوپر ان کے پاس. مثال کے طور پہ میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر آج یعنی 9 دسمبر کو الیکشن شیڈول آ جائے اور 8 کو الیکشن ہے, 8 فروری کو, اس کا مطلب 2 ماہ ہے نا, تو ان 2 ماہ کے اندر آپ کسی ایک حلقے کو آپ ٹارگٹ کریں. مثلا چلیں میں ایک بات کرتا ہوں, PP 105 کی بات کر لیتے ہیں. سر یہ 60 میل پہ پھیلا ہوا ہے, 60 میل اس کا ہے اپنا ریڈیس, اتنا بڑا حلقہ ہے. اور اتنے نہیں ہیں MPA کا حلقہ جی, MNA دے ایس تو ڈبل تو زیادہ ہوں جی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت اپنے ارد گرد دیکھ لیں
لاہور شہر میں دیکھ لیں, فیصل آباد میں دیکھ لیں, آپ پنڈی میں دیکھ لیں, آپ سائیوال میں دیکھ لیں, آپ کو خانے وال سے لے کر اور اٹک تک اگر کوئی بندہ تحریک انصاف کا بطور امیدوار موو کرتا دکھائی دے رہا تو مجھے بتا دیں. آج الیکشن شیڈول اناؤنس ہو اور آج ہی کے دن ٹکٹ بھی دے دیں, اناؤنس کرتے عمران خان یا پی ٹی آئی کے جناب مسٹر اے بی سی جڑانا وہ ہمارا امیدوار ہے اس حلقے میں, سر جی وہ 2 مہینے کے اندر پورا حلقہ پھر نہیں سکتا. ووٹ لینا تو بڑی دور دی گل ہے. اور یاد رکھیے گا, لوگ ووٹ دیتے ہیں اپنے 2 طرح سے. ایک ہوتا ہے کہ جناب وہ نون لیگ کے حمایتی ہیں یا پیپل پارٹی کے حمایتی, اپنے نظریے کے تحت ووٹ دیتے ہیں. ایک ووٹ ہوتا ہے جو ملتا ہے کہ جناب ساڑھا تعلق کے اندر ساڑھی برادری ہے, ٹھیک ہے. ایک ووٹ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جناب اینے جیت جانا ہے, اینو ووٹ پا دیو, دوجے نو پا کے ضائع نہ کریے. اب میاں نواز شریف کو 2 چیزیں اس وقت. ایک یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے نا وہ اس کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے, اور دوسرا وہ ہوا بن گئی جیڑی کہ بناتی گئی پیپل پارٹی والوں یا دوجیاں والوں کہ جناب انہیں جیت جانا جی, ٹھیک ہے. تو لہذا لوگ جو ہیں وہ میاں نواز شریف کو ووٹ دینے کے لیے تیار بیٹھے. اب اس کو روکنے کے لیے, اب آپ اس کو نواز شریف کو روک نہیں پا رہے, تو لہذا آپ نے کو گند تو ڈالنا ہے نا. تو گند ڈالنے کے لیے یہ خبر آپ کے کان میں آ کے ایک بڑا کوئی معتبر جا کریکٹر تھا دسے گا, میرے کوئی خبر ہے کی جائے میں تو دسنا, وہ کہ بتائیں شادی کی تقریب ہو. آج کل چونکہ شادیاں بہت چل رہی نا, سردی کا موسم آ گیا ہے, پتہ نہیں لوگ سردی چ کالی ویاہ کری جاندے نے. باہر سردی کا موسم آ گیا, ویاہ دھڑا دھڑ ہوئی جا رہے. ظاہر ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں اکٹھے ہوتے تھے, پھر پولیٹیکل گلاں شروع ہو جاتی ہیں. ایسے طرح کل میں نے ایک بندے نے آ کان چ کہا, لو جی باؤ جی تانوں میں ایک بڑی اندر دی خبر دین لگا. میں کی انہوں نے کہا میاں نے کہتا ہے کہ یا میں 2 تا اکثریت دے دیو نہیں تو میں چلا جی واپس. کیا بات ہے سر, زبردست ہو. میں یہ میاں نے کینوں کہتا, اوہو فوجیاں نو کہتا, اور کینوں کہتا. میں تانوں فوجیاں نے دسیا. وہ سر جی گلاں پہنچ جاندیاں ساڈے تک بھی, تسی سر کی سمجھدے ہو, خبراں تہاڈے کول ہوندیاں. جناب بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہ بات کیا ہے اصل میں؟ سر یہ بات اصل میں یہ ہے کہ روک تو نہیں سکتے نہیں میاں نواز شریف نو, ساڑا کڈ رہے ہیں کہ 2 تا اکثریت فوجیاں نے دوانی. ٹھیک ہے, کمال ہو گئی یار, زبردست. اے فوجی ایڈے پاورفل سن تو عمران احمد خان نیازی 2018 میں اتنا ان کا لاڈلا تھا, سرتے بہا کے لے آئے. یہ جنی پنکی پیرنے لی گفتگو ہن لطیف پہ دسدا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ حاجرہ پانے جی بتا رہی ہے کتوں کتی والی گل, یا اس سے پہلے ریحام بتا چکی ہیں, یا وہ جو آڈیو شاڈیو آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری 2018 سے پہلے والی ہیں نا. ٹھیک ہے, پھر بھی عمران اتنا لاڈلا تھا کہ انہوں سرتے بہا کے لے آنا انہوں نے. ٹھیک ہے, انہوں نے دعا نہیں سکے 2 تا اکثریت. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی عوام کے اندر جڑ نہ ہو اور آپ عوام کے اندر اتنے پاپولر نہ ہو تو آپ کو تو کہنا وزیر اعظم تو بنایا جا سکتا ہے, جس طرح کہ نواز انہوں بناتا گیا عمران خان. 2 تائی والی گل نہیں جی ہوندی پائے نا, 2 تائی والی گل ادو ہی ہوندی ہے جس وقت عوام کے اندر آپ کی باقاعدہ وہ مطلب جڑیں موجود ہوں. تو اب کہ میاں نواز شریف ایک تو بات ہے کہ 2 تائی دوانیاں نے جے لب گئی تو اسی کہہ دیں گے دیکھو تمہیں کیسے نا میاں دی گل منی گئی. تو جے نہ لبھی تو میاں نے کہتا ہے میں واپس جا رہا. اب جو بندے یہ جھوٹ کاڑے ہیں نا سر, یہ بڑے چلاک لوگ ہیں. وہ ایکچولی جانتے ہیں اس بات کو کہ میاں نواز شریف ہارٹ پیشنٹ ہے, پلیٹلیٹ کم ہے یا نہیں ہے وہ ایک گل بالکل سائڈ پہ کرتے, لیکن ایک ہارٹ پیشنٹ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کرتا رہتا ہے, یہ اس کی مجبوری ہوتی ہے. ہر 2 مہینے بعد اس نے اپنی کنڈیشن کے اعتبار سے ڈاکٹر کو وزٹ کرنا ہوتا ہے. تو میاں نواز شریف ہو سکتا ہے دسمبر میں وزٹ کرنے چلے جائیں اپنے ڈاکٹر کو,
اور جب وہ وزٹ کرنے چلے جائیں گے ایتھوں پیچھے توڑ پٹنے شروع ہوں گے, لو جی نس گیا, لو جی نس گیا, لو جی نس گیا. ٹھیک ہے, میرا سوال صرف یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف نے واپس ہی جانا تھا, یا میاں نواز شریف جو ہیں وہ 2-2.5 کے چکر میں واپس جا رہے ہیں, تو ان کو اتنا نہیں پتا کہ ایتھے رہ کے لڑائی لڑن نال سادہ تے لب ہی جائے گی نا, 2-2.5 کے چکر کیوں پینا. لہٰذا کوئی سین نہیں ہے سر ایسا. میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں, یہ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب ضرور جائیں اپنے چیک اپ کے لیے, لیکن وہ کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہوئے گا, 2-4 دن میاں صاحب واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, ادروائز میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, چونکہ میاں نواز شریف کی پاپولیرٹی اور ہوا انہیں تو پھڑی نہیں جا رہی, صرف گلاں کر رہے ہیں. میں اگین کہہ رہا ہوں, اپنے ارد گرد گرد و نواح میں نظر دوڑا لیں. اگر مسلم لیگ نون کے علاوہ کوئی پوٹینشل کینڈیڈیٹ کسی پارٹی کا میدان کے اندر متحرک ہے تو بھائی نے نام لکھ دیو کمنٹس دے وچ. خاص طور پہ پی ٹی آئی کا جو جھوٹو جھوٹ 44 یہ ایک جماعت ہے, اور جھوٹو جھوٹ 44 انہوں نے فیکٹری لائی ہے جتوں دھڑا دھڑ جھوٹ گھڑ گھڑ کے نا وہ لوگوں کو سنائی جا رہے ہیں. شادی کی تقریب ہو یا ٹویٹر کی سپیس ہو, بعض نہیں آتے جھوٹ بولنا. تو مجھے تو کم از کم ایسے ہی لگتا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے. جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلاگ.